بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ غزوہ بدر سے ہمیں کیا سبق اور نصیحتیں ملتی ہیں، اور اس کی بعض باتوں کا تذکرہ تھا۔ پہلی مرتبہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے سن 2 ہجری میں، اور گویا رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق فضائل اور روزوں کی تاکید وغیرہ کا تذکرہ فرمایا، اور رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو یہ جنگ بدر کی باتیں وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 17 رمضان جمعہ کا دن تھا جب یہ جنگ پیش آئی ہے، اس کے متعلق گزشتہ کل تذکرہ ہوا تھا، اگرچہ واقعے کی تفصیل نہیں لیکن اس کی بعض باتیں۔ جب یہ جنگ ختم ہو گئی، مکہ مکرمہ کسی نے جا کر خبر پہنچائی اور وہاں بتایا کہ اچھا یہ ہوا ہے، فلانا مارا گیا، فلانا مارا گیا، فلانا مارا گیا۔ ظاہر ہے ان کے تو بڑے بڑے لوگ تھے، اور ابو جہل کی وہاں جو حیثیت تھی، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے تھے ان کے کافی مارے گئے۔ جا کر بتایا تو کسی نے کہا شاید اس کو کچھ دماغی حالت کچھ اس کی صحیح نہیں ہے، یہ خبر جو بتا رہا ہے وہ صحیح نہیں لگ رہی۔ تحقیق کی، پتہ چلا کہ ہاں نہیں، وہ صحیح کہہ رہا ہے اور بالکل اسی طرح ہوا ہے۔ اب اس کے بعد وہاں پر ظاہر ہے وہ غم اور پریشانی اور رونا اور یہ سب سلسلے چلتے رہے۔ جاہلیت میں ویسے بھی یہ چیزیں زیادہ تھیں، اور غیر مسلموں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو انعام دیا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، دنیا کی تکلیف بھی آخرت کی تو راحت ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی تکلیف کے بدلے میں دنیا میں بھی راحت دے دیتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن بہرحال مسلم کے مسلمان کے لیے تو انعام ہی انعام ہے۔ لیکن غیر مسلم بس بیچاروں کا عجیب ہی حال ہے، جو تکلیف ہے تو بس تکلیف ہی تکلیف ہے، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی راحت نہیں ہے اس میں، نہ ان کو دنیا میں اس سے کوئی راحت اور نہ آخرت کی ظاہر ہے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عجبا للمؤمن، کہ مؤمن کی شان بھی بڑی عجیب ہے کہ ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے۔ راحت پہنچے شکر کان خیر اللہ، شکر ادا کرتا ہے تب بھی خیر، تکلیف پہنچے صبر کرتا ہے اس کے لیے خیر، ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے۔ تو اس خیر کو سوچ کر انسان اپنی تکلیف بھی ذرا اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہو، کیسی بھی تکلیف پہنچے، مسلمان کو اس میں ایمان، اہل ایمان کو اس میں کسی درجے میں ایک سکون، اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو کسی درجے میں راحت تو آگے آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا تو حاصل ہوتی ہے۔ تکلیف پر صبر پہ جو انعامات ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اللہ تعالیٰ نے جو اس پر جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، یہ تو ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ ہے، احادیث سے بھری پڑی ہیں، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ہے، اب مکہ والوں کے لیے تو پریشانی پریشانی، روتے رہے، پریشانیاں اس کا تذکرہ کرتے رہے، ان کی خوشیاں سب ختم ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ اب ہمیں یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے، غم کا اظہار، رونے وغیرہ کا، اس لیے کہ مسلمانوں کو پتہ چلے گا تو وہ اور خوش ہوں گے، بس مسلمانوں کو راحت نہ پہنچ جائے کسی طریقے سے، ان کو پتہ چلے گا تو اور خوش ہوں گے، سلسلہ بند کرو۔ ٹھیک ہے، ظاہراً بند کر دیا۔ ایک مرتبہ بعد میں تو یہ دونوں صحابی بنے، صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب، یہ دونوں حضرات کعبہ کے سامنے جو حتیم ہے، حتیم والی جو جگہ ہے، وہاں بیٹھے تھے، غم زدہ تھے۔ تو عمیر بن وہب نے صفوان بن امیہ سے کہا کہ یہ بدر کے واقعے میں جو ہوا ہے، جو عجیب ہی ہوا، سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہوا، وہ تھوڑے سے لوگ تھے، ہمارے اتنے بڑا مجمع تھا، اور کیا ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اب اس کے بعد زندگی کا مزہ ہی نہیں رہا، اب جینے کا کوئی مزہ نہیں رہا۔ ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا کہ غیر مسلموں کے لیے تو مصیبت تو پھر مصیبت ہی ہے، تو ان کے جینے کا اب کوئی مزہ نہیں رہا، بس میرے ذمے چونکہ کچھ قرض وغیرہ ہیں، اس کا مجھے احساس ہے، اگر وہ قرض وغیرہ میرے ذمے نہ ہوتے تو، اور میرے ذمے پیسوں کی ذمہ داری اور بوجھ نہ ہوتا، تو میں ابھی جا کر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام تمام کر دیتا. مطلب ہے کہ ظاہر ہے جو جائے گا تو اس کی اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے. تو میں بس اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ اچھا میں وہاں جاؤں گا تو میں بچ کے نکل آؤں نہ نکلوں مجھے نہیں پتہ، لیکن بہرحال جو باقی جو میرے پیسوں کا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے، میرے ذمے ایک بہت بڑا بوجھ ہے. صفوان ابن امیہ نے کہا کہ اچھا، ان کو انتظار تو تھا کہ کوئی ایسا شخص ملے جو ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہو. تو صفوان ابن امیہ نے کہا ایسا کرو، تمہارا جتنا قرض ہے میں اپنے ذمے لیتا ہوں، یہ کام تم کر لو. اچھا ہاں ٹھیک ہے. آپس میں بہت راز میں بات ہوئی. کہا ٹھیک ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، صرف ہم دو کے درمیان ہیں. کہا ٹھیک ہے. تو عمیر ابن وہب وہاں سے اٹھے، تلوار لی، اس کو زہر کے اندر اچھی طرح اس میں زہر اس طرح، وہ خاص طریقہ ہوتا تھا ان کا کہ کس طرح کسی چیز کو زہر آلود کیا جائے. اس کو گرم کرتے تھے، پھر زہر میں ڈالتے تھے، اس طرح کہ اب وہ چیز ہلکی سی بھی کسی کو خراش بھی لگ جائے، تھوڑا سا زخم بھی لگ گیا تو وہ بچ نہیں سکتے، ایسے کہ زہر اندر جائے گا. تو وہ خاص ان کا طریقہ ہوتا تھا. بہرحال کسی طریقے سے تلوار کو زہر لگایا اور چلا مدینہ منورہ کی جانب. وہاں پہنچا، لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، اچھا یہ آیا ہے، کوئی ارادہ اچھا تو نہیں لگ رہا، یہ ایسے کیوں آیا ہے، ایسے ہی آ گیا، جیسے کہ آنے جانے کا ایسے سلسلہ تو تھا نہیں، اور ابھی تو جنگ ہوئی ہے تھوڑا عرصہ پہلے، ان کے قیدی ہمارے پاس ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح عمیر بن وہب آیا ہوا ہے اور کچھ ارادہ تو اچھا نہیں لگ رہا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو. ٹھیک ہے، چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو، کیا ارادہ ہے؟ اب میرا قیدی ہے، اس کو چھڑانے آیا ہوں. تمہاری صفوان ابن امیہ سے کیا بات ہوئی تھی؟ اب وہ پریشان، کیا بات ہوئی تھی؟ کہا حتیم میں بیٹھ کر تمہاری صفوان ابن امیہ سے کیا بات ہوئی تھی، جگہ بھی بتا دی. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کچھ انتقام کی ضرورت نہیں تھی، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، ایک معجزہ دیکھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا. ادھر مکہ مکرمہ سے کے بجائے یہ تو مکہ مکرمہ کا حال تھا، مدینہ منورہ میں خبر پہنچتی. اب یہ صفوان ابن امیہ بھی بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر. تو دونوں مسلمان ہوئے، دونوں نے یعنی اس کے علاوہ جو بھی تھے جنہوں نے بھی سازشیں کی ہوئی تھیں. یہ تو ایک واقعہ ہے. اب وہاں پر مدینہ منورہ جب خبر پہنچتی ہے بدر کے فتح کی، وہاں پر کیا حال تھا کہ جو صحابہ وہاں موجود تھے، عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روکا ہوا تھا، ابھی وہ حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی دفن کر رہے تھے، مٹی ڈال رہے تھے. وہاں یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں، کہ اتنی بڑی ایک راحت اور خوشی کا موقع، کہ اتنی بڑی فتح، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک طرح سے غم کہ اچھا بیٹی کی ابھی تدفین ہوئی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے، ابھی تدفین ہوئی ہے. تو مدینہ منورہ خبر پہنچی، وہاں بتایا، اور جو صحابی گئے تھے وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ گئے تھے. تو ان کے بیٹے اسامہ جو ہیں وہ بھی سن رہے ہیں کہ اچھا کیا ہوا، ایسے کہ جو بچے تھے ان کو تو جانے کی اجازت نہیں تھی، تو اب وہ بھی سن رہے ہیں کہ اچھا. کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہوا ہے، اس لیے کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال مدینہ منورہ میں خبر پہنچی تو وہاں پر وہ حال تھا کہ ظاہر ان کے لیے خوشی کا موقع تھا، لیکن ایک طرف حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی ہو رہی تھی. اب ایک سوال یہ ہے انہی واقعات کے ضمن میں کہ ہم تو یہی اپنے بارے میں اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، اور خاص طور پہ اگر ہمیں مجمع میں سوال کر لیا جائے اسلام جہاد کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو جہاد کا لفظ ایسا ہے کہ جس سے لوگ گھبراتے ہیں، اس لیے کہ اس کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے، اس لفظ کو اتنا برا کر کے پیش کیا گیا ہے کہ جیسے بہت برا لفظ ہے یہ. اور مجمع میں، غیر مسلموں کے مجمع میں اگر جہاد کے بارے میں تذکرہ آ جائے اور سوال آ جائے تو ایک مسلمان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اس بارے میں کیا کہوں گا. تو بہرحال یہاں پر بھی وہی بات ہے، یہ جہاد تھا. اب جہاد ایسی چیز ہے کہ اس کے ایک تو صحیح معنی ہے، ایک غلط معنی ہے. عام طور پر اس کو غلط معنی میں سمجھا جاتا ہے اور اس کے برے معنی میں اس کو لیا جاتا ہے. جہاد پہلی بات تو یہ ہے کہ، اور دوسری طرف اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں دین رحمت ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے. اسلام میں اگر ہم رحمت کے معاملات کو دیکھیں تو شروع سے آخر تک عجیب ہی معاملات ہیں رحمت کے.
اس لیے کہ ہمارے قرآن کریم میں جو سب سے اہم آیت کے طور پر جس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ ہر صورت سے پہلے یہ آیت ضرور پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت ہی رحمت کا تذکرہ ہے۔ یعنی ہم سوچیں، اور واقعی علماء نے اس پر تفصیل لکھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے، ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ 99 ایک حدیث کے اندر آئے، اس کے علاوہ علماء نے 500,000 تک شمار کیے ہیں اسماء حسنہ۔ تو اب اتنے سارے اسماء حسنہ ہیں، ان تمام میں سے 2 ہی نام لیے، الرحمن الرحیم، اور وہ بھی دونوں وہ جن کا اصل ماخذ جو ہے وہ رحمت ہی ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ اسلام دین رحمت ہے، اصل رحمت ہی رحمت ہے۔ اب جہاد اور رحمت کا کیا جوڑ؟ یہ عام طور سے ایک سوال ہوتا ہے، ایک اشکال ہوتا ہے کہ رحمت والا مذہب ہے تو پھر رحمت اور جہاد کا کیا جوڑ ہے؟ اسی وجہ سے کہ جہاد کے غلط معنی سمجھے جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو پکارو، رحمان پکارو۔ رحمان اللہ کے ناموں میں تمام اسماء حسنہ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ عبد الرحیم کو تو رحیم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی رحیم آتا ہے۔ رحمان انسان کا نام نہیں ہو سکتا، انسان کے لیے صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال اس لیے کہ رحیم کے الگ الگ معنی ہو سکتے ہیں، یعنی رحیم کے درجات ہو سکتے ہیں، لیکن رحمان تو ایک خاص معنی میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ لفظ رحمت سے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو ہے اس میں خاص طور پر اس کا بڑا دخل ہے۔ بلکہ ہم احادیث میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں ایک وہ حدیث کہلاتی ہے جو تمام محدثین کے ہیں، جس کا اہتمام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی حدیث پڑھائی جائے تو یہ حدیث پڑھاؤ، جس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے محدثین کے یہاں، کہ سب سے پہلے اگر طالب علم کو کوئی حدیث پڑھانی ہے، کوئی کتاب پڑھانی ہے، پہلے یہ حدیث پڑھا دو۔ کتاب لکھنے کے وقت عام طور سے جو احادیث لکھتے ہیں، بہت سو نے شاید سنا ہو کہ کتاب جب جمع کرتے ہیں، لکھتے ہیں تو اس میں پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات کو لاتے ہیں، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ حدیث جب پڑھانے کا وقت آتا ہے تو چاہے کتاب میں پہلی حدیث جو بھی ہو، محدث جو ہے وہ پہلی حدیث پڑھائے گا، حدیث مسلسل بالاولیت، وہ حدیث جس کا سلسلہ ہے کہ میرے استاد نے سب سے پہلے مجھے یہ حدیث بیان کی تھی، وہ کہتے ہیں میرے استاد نے مجھے سب سے پہلے یہ حدیث بیان کی تھی، وہ کہتے ہیں میرے استاد نے، یہ سلسلہ اوپر تک چلتا ہے۔ اب کہاں تک چلتا ہے؟ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک، بعضوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن بہرحال یہ سلسلہ اوپر تک جاتا ہے، اور تبرکاً ابھی تک باقی ہے سلسلہ کہ جب محدثین حدیث پڑھاتے ہیں، جب کوئی بھی استاد حدیث کی کتاب پڑھاتا ہے تو پہلے کہتا ہے اچھا یہ حدیث پڑھ لو، تاکہ تم بھی یہ کہہ سکو کہ پہلی حدیث ہم نے ان سے یہ پڑھی تھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی رحمت والی حدیث، وہی رحمت والی حدیث جس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے۔ الراحمون یرحمہ الرحمن، رحم کرنے والے لوگ اللہ ان پر رحم کرتا ہے، یرحمہم الرحمن، ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حدیث مسلسل بالاولیت، رحمت ہی کا تذکرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تو خاص چیز ہمیں نظر آتی، جہاں کسی چیز کا حکم دیا تو خود بڑھ کر عمل کر کے دکھایا، اگر سادگی کا حکم دیا تو کر کے دکھایا، اگر معاف کرنے کا حکم دیا تو معاف کر کے دکھایا۔ یعنی یہ تو زندگی میں عام نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ قول سے زیادہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، اور اسی سے اسلام پھیلا ہے۔ قول سے زیادہ عمل ہے۔ کل کے واقعات میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ حکم دیا ہے کہ اچھا ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، تو اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے علی اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہما، تو اچھا باری آتی ہے تو اچھا جس کی باری آتی ہے وہ اسی طرح باری باری اپنے اونٹ پر سوار ہو جاتے ہیں، اور یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، بیت المقدس جاتے ہوئے ایک اونٹ ہے تو غلام اور باری باری اس پر سوار ہو رہے ہیں، بالکل باری کا خیال رکھا۔ وہی چیز جو سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، وہ تعلیم جب تک باقی رہی اس وقت خیر و برکت رہی، لیکن جب ظاہر ہے کہنے والے صرف کہنے کی حد تک کہہ دیں تو ظاہر ہے نہ کہنے والے کا اگر عمل ہے تو سننے والوں میں بھی وہ عمل کا وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز میں کر رکھتی ہے۔ شاعر کا شعر ہے، بڑا اچھی بات ہے، کہتے ہیں کہ جب کوئی بات دل سے نکلتی ہے تو وہ سامنے والے کے دل میں جا کر اثر کرتی ہے، پر تو نہیں ہوتے اس کے، اس لیے کہ باتوں کے کہاں پر ہوتے ہیں، پر تو نہیں ہوتے، لیکن اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ہر ایک کے دل میں جا کر وہ پہنچ جاتی ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب انسان میں اپنا عمل ہو، بلکہ قول سے زیادہ عمل
اسلام جو ہے وہ اصل نماز کا ہم کوئی تلاش کر کے دکھائے کہ نماز کے ہمیں پوری تفصیل مل جائے، وہ اصل کے لحاظ سے صحابہ کے عمل سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے، اس طرح نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھا رکوع ایسا کیا کرو، سجدہ ایسا کیا کرو، قول نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، عملی ہے۔ اسلام اصل کے لحاظ سے یہ عملی مذہب ہے، صرف کہنے کا نہیں ہے، کہنے سے زیادہ عملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ارحموا من فی الارض تو رحم کر کے دکھایا۔ اب وہ یہ کہ پھر جہاد اور رحم کہاں کیا، اس کی تو ظاہر ہے یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ انسانوں کے ساتھ رحم۔ اچھا جنگ میں جا رہے ہو، اسی عنوان سے متعلق ہم لیں، جنگ میں جا رہے ہو تو دیکھو کسی بچے کو قتل نہ کرنا، دیکھو کسی عورت کو قتل نہ کرنا، دیکھو اگر کوئی بہت بڑا شخص ہے اس کو قتل نہیں کرنا، احادیث میں اس کی تفصیلات ہیں، اس کو قتل نہ کرنا۔ اگر کوئی عبادت خانے میں اپنی عبادت میں لگا اس کو بھی قتل نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تو تمہارا مقابلہ نہیں کر رہا نا، وہ اپنی عبادت میں لگا ہو، چاہے غیر مسلم ہے، چاہے وہ اپنے چرچ میں کسی ہیں، اس کو قتل نہ کرنا۔ یہ تمام تفصیلات ہیں۔ اگر کوئی زخمی ہے تو اس کو پھر مارو نہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں کرنے والا، اس کو رہنے دو، الا ایک بعض مخصوص حالات ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ صرف مسلمان نہیں، صرف غیر مسلم نہیں، صرف انسان نہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے سلسلے میں فرمایا اچھا ٹھیک ہے ایک فطرت ہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور کو حلال قرار دیا، فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب ذبح کرو تو اچھی طرح کرو، چھری تیز کر لیا کرو، دوسرے جانور کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے ذبح نہ کرو، چھری تیز کرو تاکہ جانور کو ذبح کرنے میں دیر نہ لگے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور اسی یہاں پر ایک واقعہ دیکھیں تو سہیل ابن عمر خطیب مکہ مکرمہ کے خطیبوں میں سمجھے جاتے تھے، یہ بدر میں قید ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سہیل پکڑا گیا ہے اور قیدیوں میں ہے۔ قیدیوں کے بارے میں واقعات تو خیر تفصیل ہے، قیدیوں کے بارے میں یہی طے ہوا تھا نا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا ہے، سوائے ایک دو تھے جن کا استثناء تھا، ورنہ ہے کہ ان کے یہی طے ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ تو رہے لیکن مجھے اجازت دے دیے کہ میں اس کے نیچے کے یا اس کے جو سامنے کے جو دانت ہیں وہ توڑ دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خطیب مکہ کہلاتا ہے، یہ فصیح اللسان ہے، یہ خطبوں میں آپ کی برائیاں کرتا ہے اور لوگوں کو آپ کے خلاف ابھارتا ہے، تو اس کے میں دانت ہی توڑ دوں تاکہ وہ بول ہی نہ سکے، بولنے کے وہ اس کے حروف ہی اچھے ادا نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کے سامنے بولنا ہی نہیں چاہے گا۔ اس زمانے میں ڈینٹسٹ تو ہوتے نہیں تھے کہ وہ دانت لگا دے اور مسئلہ حل ہو جائے، تو اب دانت ٹوٹ گئے، اب وہ بولنے کی صلاحیت اس میں وہ ختم ہو جائے گی، اچھی طرح بول نہیں سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مصلح کرنے سے بھی منع فرمایا۔ کسی کے قتل کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، اچھی طرح کرو، لیکن اس طرح کسی کے ہاتھ کاٹ دینا، پیر کاٹ دینا، دانت توڑ دینا، اس کی مجھے اجازت نہیں دی گئی ہے، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو رہنے دو۔ پھر فرمایا کہ دیکھو اے عمر، ہو سکتا ہے کہ ابھی اگر ہمیں اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو آئندہ شاید اس سے کوئی اچھی بات بھی ہمیں حاصل ہو جائے، ایک امید دلا دی۔ پھر کیا تھا؟ صلح حدیبیہ کا موقع مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ان کی طرف سے رکاوٹیں آ رہی تھیں، مشکلات پیش آ رہی تھیں، سہیل ابن عمر جب آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سہیل سہولت لفظ ہے نا، آسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے ناموں سے بھی فرماتے تھے دیکھو اس میں بے اثر ہوگا، یہ سہیل نامی شخص آ رہا ہے تو کوئی سہولت آ گئی ہمارے لیے، اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ پھر صلح کا معاملہ طے ہوا، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کے مخالفین میں ہی تھا، لیکن اس نے دیکھ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کہ کیسے بدر کے موقع پر میرے ساتھ، حالانکہ اس وقت چاہتے مجھے ختم کر دیتے، چاہتے تو میرے دانت توڑ دیتے، عمر رضی اللہ عنہ تو تیار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاوٹ ڈالی تھی۔ اب اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو یہی سہیل ابن عمر یہ مکہ مکرمہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو تسلی دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی حرج نہیں، زیادہ فکر نہ کرو، دین اسلام باقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی لیکن دین سے ہٹنا، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں، بلکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں خطاب فرمایا تھا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اسی طرح یہ سہیل ابن عمر نے مکہ مکرمہ والوں میں خطاب کر کے فرمایا تھا کہ دیکھو دین اسلام باقی ہے، اسلام کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کیا وہ بھی خطیب تھے، تو وہاں انہوں نے خطبہ دیا۔ جہاں اسلام کو مٹانے کی کوشش تھی
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کے اخلاق کو دیکھا تو وہی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے اشاعت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو جہاد ہی کے اندر ہمیں بہت سی تعلیمات مل جاتی ہیں جس میں رحمت کی تعلیم ہمیں نظر آتی ہے، اور آج کل کے حالات میں ہم دیکھیں تو نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ ایک تو ہوتا ہے نا جہاد کے معنی، ہم کہتے ہیں نہیں جہاد کے معنی کوشش کے ہیں، مجاہدے کے، وہ بھی ٹھیک ہے، قرآن میں وہ بھی استعمال ہوا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو دین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، اس معنی میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قتال کے معنی میں بھی استعمال ہوا، اور قتال کے معنی میں کوئی برا لفظ نہیں ہے، یہ ہر قوم مانتی ہے، ہر قوم مانتی ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے کینیڈا ہو، چاہے انگلینڈ ہو، چاہے کوئی ملک ہو، ہر ایک کے پاس فوج ہوتی ہے، اور فوج ہونا ایک عقل مندی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اتنا ہی فرق ہے کہ ان کے یہاں جو نظام ہے وہ ان کے حاکم جو کہہ دیں وہ کرو، ان کے حاکم کہتے ہیں بچوں کو مارو تو مار دو، ان کے حاکم کہتے ہیں عورتوں کو، بچوں کو، سب کو اڑا دو تو اڑا دو، ہاسپٹل پہ بم پھینک دو تو پھینک دو۔ اسلام کہتا ہے نہیں، تمہاری عقل نہیں، تمہارے غصے کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر کسی سے دشمنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے ناانصافی کرنے لگو۔ اسلام کہتا ہے نہیں نہیں، اللہ کا حکم چلے گا، تمہارے غصے اور تمہاری عقلوں کی بنیاد پر نہیں، اسلام میں اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق ہوگا۔ یہ فرق ہے۔ یہ تو اسلام کا کمال ہے کہ اسلام میں جہاد کی تعلیم ہے، یہ کوئی نقص اور کوئی برائی نہیں ہے۔ یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے کہ جو اپنی عقل کی بنیاد پر جنگ کے معاملات طے کرتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، اور اسلام میں جہاں حکم آتا ہے تو وہ ہاں جو اسلام کے خلاف کرتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اسلام کی تعلیمات جو ہیں جہاد کے سلسلے میں وہ بہت بہترین ہیں اور ایسی ہیں کہ اس میں کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو نہیں مارو۔ کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ آپ لوگ جو جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے جو اس کے مقصد کو پیش کیا تھا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو نکالیں من عبادت العباد، کہ بندے بندوں کی عبادت سے نکل کر بندوں کا جو رب ہے اس کی عبادت کی طرف جائیں، اور جو باقی ادیان میں اور مذاہب میں جو ظلم ہوتا ہے اس سے نکل کر الی عدل الاسلام، اسلام والے انصاف، اسلام کا جو انصاف ہے اس میں آ جائیں تاکہ انصاف قائم ہو جائے اور لوگوں کو ظلم وغیرہ سے بچایا جائے۔ تو یہ اب یہی بدر کا واقعہ، اس میں ہی ہم اور بہت سی چیزیں ہم دیکھیں تو ہمیں ملیں گی۔ یہ سہیل ابن عامر یہ بعد میں صحابی بنے۔ اب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، انہی میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، یہ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ جانے کا ارادہ رکھ رہے تھے اپنے والد یمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ دونوں۔ راستے میں ابو جہل مل گیا، وہی جو بدر کا معاملہ چل رہا تھا، وہ فوج لے کے جا رہا تھا، بدر کی طرف جا رہے تھے وہ لوگ، تو ابو جہل سے سامنا ہوا، اس نے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہیں۔ کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اچھا تو وہاں جاؤ گے تو تم ان کا ساتھ دو گے اور ہمارے خلاف جنگ کرو گے؟ پکڑ لیا، ان کو قید کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مقصد ان کا یعنی آپ کے خلاف جنگ کرنا نہیں ہے، ہم تو بس ان کے پاس جا رہے تھے، ہمارا مقصد ان کے پاس جانا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں تو ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ ان کا وعدہ کرو کہ اگر میں چھوڑ دوں گا تو اب آگے جا کر ہمارے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوگے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں تو جان بچانے کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے کہہ دیا، یہاں سے نکلے، ان کا ٹھیک ہے، اس وعدے کے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بدر کی جانب آ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک اہم موقع ہے، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، ایک اہم موقع ہے، حق و باطل کی جنگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے تو جان بچانے کے لیے کہا تھا، اور جان بچانے کے لیے تو ظاہر ہے ہمیں کچھ بھی کہنا تھا، ہم نے یہ کہہ دیا، ابو جہل سے کہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جنگ چل رہی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک عام معاہدہ اور وعدے کی بات ہے، جنگ چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ، اجازت دے دیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس فضیلت میں شامل حصہ لے لیں، ہم محروم نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وعدہ کر کے آئے ہو، وعدہ خلافی اسلام نہیں سکھاتا، وعدہ خلافی نہیں، وعدہ کر کے آئے ہو، جنگ میں حصہ نہیں لوگے۔ حالانکہ اس وقت تو ایک ایک فرد کی کتنی ضرورت تھی، ایک ایک شخص کی کتنی ضرورت تھی، لیکن نہیں،
فرمایا کہ نہیں. جہاد ہی کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں ہی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اسلام کی تعلیمات کی، یہ جو بھی تھا بس اس لیے تھا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور عدل و انصاف قائم کرنا ہے، بندوں کو ظلم سے نکالنا ہے. اس کے علاوہ نہ ضرورت نہیں رہی تو اچھا، پھر اس کے بعد نہ بچوں کو مارو، نہ عورتوں کو مارو، یہ تمام تعلیمات، نہ بوڑھوں کو مارو، نہ عبادت کرنے والوں کو مارو، ان کو سب کو رہنے دو. اور ان کو اگر مارا تو پھر اس پر ظاہر سخت مواخذہ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت تنبیہ ہوتی تھی، غلطی سے بھی اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، کسی باغ میں تشریف لے گئے. وہاں پر دیکھا کہ ایک اونٹ ہے جو آواز کرتے ہوئے جیسے رونے کی آواز ہوتی ہے اس طرح روتے روتے آ رہا ہے، اور اس کے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے. عجیب بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ کان کے پاس والا جو حصہ ہے وہاں ہاتھ پھیرا. اس سے اونٹ کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. جیسے عام طور سے جانوروں کو ایسا ہوتا ہے تو گھوڑے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ پھیرا تو اس کی آواز بند ہو گئی. فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری آئے، کہا میں مالک ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے تمہاری، اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس سے بڑی مشقت کے کام لیتے ہو اور کھانا نہیں دیتے ہو اس کو صحیح. معافی مانگی انہوں نے. لیکن یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ اونٹ کو بھی پتا تھا کہ شکایت کہاں جا کر کرنی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سلیمان علیہ السلام وہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کا اخفا تھا. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ضرورت ظاہر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہاں ضرورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس اونٹ نے آ کر مجھے شکایت کی ہے. دونوں باتیں، ایک تو یہ کہ کھانا کم دیتے ہو، دوسرا کہ اس سے مشقت والا کام لیتے ہو. صحابہ نے کہا بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، آئندہ نہیں ہوگا. اور ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو، حالانکہ کتا اسلام کے ابتدا میں ہم سب جانتے ہیں کہ ابتدا میں تو اس کو اس لیے کہ چونکہ بہت زیادہ کتوں کا آنا جانا مدینہ منورہ میں بہت زیادہ تھا، گھروں میں چلے جاتے تھے، اور چونکہ اس میں نقصانات بھی ہیں، اس کی نجاست بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو حکم فرمایا تھا کہ اچھا جو کتے ملے ان کو قتل کر دو. اس لیے بہت زیادہ تھے مدینہ منورہ میں، بلکہ ہمارے بچپن میں بھی کافی ہوا کرتے تھے. آبادی جیسے بڑھتی چلی گئی تو ان کو دور ہٹایا گیا، لیکن اس زمانے میں تو بہت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. لیکن اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعلیمات تھی اور اسلام میں یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک واقعہ کہ گزشتہ لوگوں میں ایک شخص تھا، بعض روایتوں میں مرد کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں عورت کا ذکر ہے کہ بدکار عورت تھی. وہ ایک کنویں کے پاس سے گزری، وہاں دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکل رہی ہے. اس کو ترس آیا کہ اچھا ایک کتا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے. تو وہ، اور وہاں ڈول رسی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، چمڑے کے موزے پہننے کا دستور تھا. وہ عورت تھی، وہ اندر گئی، اندر جا کر چمڑے کا موزہ لیا. اب باہر نکلنا ہے تو کیسے، تو منہ میں پکڑا اس کو، باہر نکلی اور باہر نکل کر کتے کو پانی پلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس عورت کی، جو بدکار عورت تھی، اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی. صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ کتا ہے، اور جانوروں کو کھلانا تو انسان ویسے ہی کھلا دیتا ہے، شوقیہ کھلاتا ہے، اچھا شوق ہے ہمیں اس لیے کھلا رہے ہیں، شوق کی وجہ سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، یا رسول اللہ کیا جانوروں کو کھلانے میں بھی اجر ہے؟ فرمایا کہ کسی بھی زندہ، چاہے جانور ہو، یعنی انسان ہو، جانور ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی جاندار کو راحت پہنچانے اور کھلانے میں اجر ہے. فِي كُلِّ كَبِدٍ ذَاتِ رَطْبَةٍ أَجْرٌ. لیکن اس کے مقابلے میں وہ بھی ہے، وعید بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت تھی جس کو جو دوزخ میں تھی. کیوں دوزخ میں گئی؟ اس لیے کہ اس نے گھر میں بلی پال کر رکھی تھی. اب نہ اس کو وہ کھانا دیتی تھی کہ وہ کھا سکے، اور نہ اس کو باہر چھوڑا کہ بلیاں تو باہر جا کر اپنا گزارا کر لیتی ہیں، کہ باہر کھا کر گزارا کر لیں، تو اس کی وجہ سے اس کو دوزخ میں ڈالا گیا. دونوں طرف کی باتیں ہیں. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اسلام نے تو جانوروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا، آسانی کا، ان کو تکلیف نہ پہنچانے کا یہ حکم دیا ہے. تو جانور ہیں، ظاہر جانوروں کے بارے میں بھی حکم ہے. اس کے اوپر جائیں تو انسانوں کے لیے، اور مسلمان غیر مسلم کوئی تفریق نہیں کی، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی. لیکن جہاں پر اگر کسی موقع پر سختی کا موقع آتا ہے تو ہاں بعض مواقع پر، جیسے اللہ تعالیٰ کی جتنے احکامات ہیں اس میں حکمت اور رحمت ہی ہے. پہلے اس کا تذکرہ آیا ہے کہ نماز فرض کیوں ہے، وہ رحمت ہی کی وجہ سے ہے. نمازیں نہ ہوتی تو ہمارے درجات کیا ملتے ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ اچھا ان بندوں پر فرض نہیں کریں گے تو پڑھیں گے نہیں. جیسے بچے کی تعلیم نہیں ہوگی تو بیچارہ کیا سیکھے گا،
بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے، یہ دنیا میں ان پر کچھ عبادتیں فرض کر دو تاکہ ان کے کچھ درجات آخرت میں ان کو دوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ تو بہرحال عنوان تو چلتا رہے گا۔ اصل یہ ہے کہ یہ جتنے بھی باتیں ہیں ہم دیکھیں تو صرف جہاد ہی کے اندر ہمیں بہت سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق، آپ کے رحمت، ان چیزوں کا تذکرہ ملے گا، اور یہی اصل اسلام کی تعلیم ہے کہ دیکھو ایک چیز کو اگر تعلیم دی ہے، اگر ہم مانتے ہیں تو اس کو عمل کر کے دکھایا۔ غصے کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے تو غصہ نکالنا نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ یہاں اسلام کیا کہتا ہے۔ واقعات میں تو ظاہر ہے بہت اس سلسلے میں ملیں گے۔ اب وہی دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم الصبر والسماحہ، دیکھو صبر کرو، معاف کرو، کوئی بات نہیں، یہ تعلیم تھی۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آتا ہے کہ ایک جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں اور ہمیشہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے رہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں مکہ کی جانب، بہت بڑی فوج ہے، اور وہاں پر ایک آگے فوج میں آگے والے حصے میں جو ذمہ دار ہیں، جو قائد ہیں، وہ ان کو یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی مشہور ہیں۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا، انہوں نے کہا ہاں دیکھا، اس لیے کہ ظاہر سب کو یہ تھا کہ اچھا انہوں نے اب تک جو کیا ہے نا، اب ہم غصہ نکالیں گے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کیا بات ہوگی۔ تو انہوں نے ابو سفیان کو کہا کہ ہاں دیکھو، الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج تو کعبہ بھی حلال کیا جائے گا، آج قریش کو ختم کر دیں گے ہم۔ ابو سفیان نے سنا اچھا ایسی بات ہے، تو عباس رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ دیکھو یہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ وہ ذرا وہیں ٹھہرے سائڈ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی جو جماعت تھی وہ گزری، اس سے کہ لشکر کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آگے آج کیا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا قریش کو آپ تباہ ختم کر دیں گے؟ آپ کے گھر کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں، بالکل نہیں۔ کہا کہ سعد تو یہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، فرمایا کہ نہیں، وہ غلط کہتے ہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو ہم رحمت کو ظاہر کریں گے، آج رحمت کا دن ہے، کوئی بدلہ، کوئی انتقام نہیں، کچھ بھی نہیں، الیوم یوم المرحمہ۔ اچھا سعد نے ایسا کہا ہے، ان کو معزول کر دو۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ ایک اتنے اونچے آدمی ہیں، ان کو معزول کیا تو ظاہر ہے ان کو بھی تو احساس ہوگا، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا، تاکہ دوسروں کو بھی یہ ہو کہ اچھا غلطی پر تنبیہ ہوئی، اور ان کو بھی یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس سے وہ اعزاز چلا گیا، ٹھیک ہے بیٹے کے ہاتھ میں گیا، قیس ابن عبادہ رضی اللہ عنہ تو ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا کہ اچھا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دو، کہیں اور نہیں گیا، گھر میں ہی رہا، لیکن بہرحال ان کے پاس سے لے لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلانات شروع ہوتے ہیں کہ دیکھو جنگ نہیں، ہمیں کسی کو مارنا نہیں ہے، کوئی مقابلے پہ نہ آئے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ من دخل دارہ فمن اغلق علیہ بابہ فهو آمن، کوئی گھر میں چلا جائے دروازہ بند کر دیا، اس کو امن ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار ابی سفیان، یہ بڑا عجیب لگتا ہے مجھے، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان کے گھر میں کوئی چلا جائے تو آمن ہے۔ کیوں تمام لوگوں میں سے ابو سفیان کے گھر میں وہ عورت تھی جنہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، مشہور واقعہ بدر کے موقع پر اور احد کے موقع پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے جو سخت تکلیف تھی، یہاں پر چونکہ ایک ذاتی معاملہ کسی درجے میں آ جاتا ہے نا، حالانکہ دین ہی کا معاملہ تھا، لیکن کسی درجے میں اپنے خاندان کا، اپنے چچا کا، جن سے بہت محبت تھی، ان کا معاملہ آ جاتا ہے، نہیں کوئی بات نہیں، اس گھر میں بھی کوئی چلا جائے تو اس کو امن ہوگا۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں وہاں والے انتظار میں، ٹھیک ہے جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن جنگ نہیں ہوتی تو قیدیوں کو پکڑا جاتا ہے، تو ہم تو قیدی ہیں، اب تو ہم قیدی کی طرح ہیں، جنگ تو نہیں ہوئی ہے، لیکن قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ہمیں غلام باندھی بنائیں گے، ہمیں قتل کریں گے، ہمیں مکہ سے نکال دیں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہیں اور یہ سب انتظار میں ہیں کہ اب کیا حکم آتا ہے۔ جنگ کرنے کی تو ان میں طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ جنگ کی طاقت نہیں ہے، اب کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا لوگ انتظار میں ہیں، کہا تم لوگ کیا سمجھتے ہو میرے بارے میں، کہ میں کیا تمہارے بارے میں حکم دوں، کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہ خیرن، آپ کے بارے میں خیر ہی کی امید ہے، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ تو ہمارے بہترین بہت مہربان بھائی کی طرح ہیں، اب تک تو دشمن تھے، اب تک تو قتل کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب اخن کریم بن گئے،
بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم عتقاء اللہ، سب آزاد ہو، یہیں رہو، اپنے گھروں میں رہو، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تمہیں مارنے نہیں آئے ہیں، بس ٹھیک ہے، جو اسلام میں داخل ہونا چاہے آ جائے، نہیں ہونا چاہتا کوئی حرج کی بات نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کرتے۔ نہ کوئی پرانا انتقام، صحابہ کو منع کر دیا، پرانی دشمنیاں ختم، ہم کسی سے کوئی انتقام لینے نہیں آئے۔ اور یہی بات تھی جس کے بعد اب اسلام میں لوگ داخل ہونا شروع ہوئے، اور یہی رحمت۔ اب جنگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہراً جنگ ہے، لیکن حقیقتاً اس میں رحمت ہی کی تعلیم تھی، معافی کی تعلیم تھی۔ اور اس واقعے کے بعد پھر لوگ کتنی کثرت سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے کہ سن 8 ہجری فتح مکہ ہے، اور اس کے بعد سن 9 ہجری سارے سیرت کی کتابوں میں اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ اب کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ بہرحال تو جہاد اور رحمت کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور جہاد بھی اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رحمت اور انصاف کی تعلیمات کو عام فرمانا چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔